بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک عجیب واقعہ پڑھا، عمل سے زندگی بنتی ہے میں تو آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ ملائکہ کو اللہ والوں کے جوابات۔ بےزید بستانی رحمۃ اللہ خواب میں کسی کو نظر آئے تو ان سے پوچھا کہ جناب آگے کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں قبر میں گیا تو فرشتے کہنے لگے اے بڈھے کیا لائے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، ہمیشہ پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میری بات سن کر فرشتے مسکرا پڑے اور کہنے لگے اس کا یقین پکا ہے، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ خواب میں نظر آئے، کسی نے کہا جی آگے کیا بنا؟ انہوں نے کہا فرشتے آئے تھے، کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو آگے سے ہو کر ملا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو کسی نے دیکھا، پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے قبر میں فرشتے آئے اور پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا دیکھو تم اتنا سفر کر کے عرش سے فرش تک آئے ہو اور رب کو نہیں بھولے، تو میں زمین کے اوپر سے 2 گز نیچے آ کر اپنے رب کو کیسے بھول جاؤں گا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بندی خواب میں نظر آئی، کسی نے پوچھا کہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگی فرشتے آئے تھے تو پوچھ رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا جا کر اللہ تعالیٰ کو کہہ دو کہ اللہ تیری اتنی خربوں مخلوق ہے، اتنی خربوں مخلوق میں تو ایک بڑھیا کو نہیں بھولتا، تو میرا تو بس ایک تو ہی اللہ ہے، تو میں تجھے کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ سب اللہ والے لوگ تھے اور ان کا کیسے ایمان یقین پکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمارا ایمان بھی ایسے ہی پکا کر دے، ہمارا ایمان بھی ایسے ہی بن جائے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواؤں۔ میرا نام ہے عثمہ اور مجھے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ اگر بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لائے اور ایک دفعہ کہے کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ بس ہمیں اس گزرتے دور میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تمام گناہوں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں مرنے سے پہلے پہلے۔ کہنے کو تو روزانہ یہ ایک ہی طرح کی بات لگتی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کے بغیر حکم کے کچھ بھی ممکن نہیں، لیکن اس بات کا دل یقین کر لے، اس بات کا ہمارے اندر یقین بس جائے کہ بس اللہ ہی سے ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا، پیسوں سے نہیں ہوتا، کسی انسان سے نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جتنا مزہ یقین کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں آتا ہے، اتنا مزہ دنیا کے کسی کام میں نہیں آتا۔ میری دعا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کریں، ایسی تعریف بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں۔ میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ اللہ میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں، یا اللہ سب کچھ آپ ہیں، سب کچھ آپ ہی سے ہے اور سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ اگر تمام سمندر کی سیاہی بنا دی جائے اور تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگیں دنیا اور آسمان کی تمام مخلوق، تو لکھتے 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 تمام سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور تمام درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنے ہی اور بنا دیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ غرض کی تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور تمام تر شکر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔